اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت اماں حوا کی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قابیل اور حابیل کے بارے میں۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت اور شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان تھے۔ ابلیس نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں میں پھیرا۔ جس بیج کو شیطان کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا کہ الہی، یہاں کوئی تسبیح تحلیل کرنے والا نظر نہیں آتا اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد ہل گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا کہ ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکیں۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے: کوہ لبنان، کوہ طور سینا، کوہ ہیرا۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹھکایا تاکہ اس کے ارد گرد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد طواف کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بی بی حوا علیہ السلام کے حمل سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی، دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اقلیمہ بتایا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی وہ اقلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل جو کہ ناحق پر تھا وہ گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور آپ پڑھیں ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر۔ جب قربانی کی انہوں نے قربانی کرنا پس قبول کی گئی ایک کی ان دونوں میں سے، اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے، کہا اس نے ضرور مار ڈالوں گا میں تجھے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ حابیل نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے اگر ہاتھ بڑھائے تو میری طرف تاکہ قتل کرے تو مجھے، پھر بھی میں تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوقوں کا رب ہے۔ اور فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ حاصل کرے اور اپنا بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے بھائی کے قتل پر، پس قتل کر دیا اس کو، پس ہو گیا خسارے والوں سے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر مار کر شہید کر دیا۔
قتل کرنے کے بعد اس کی نعش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت نہ ہوا تھا کہ نعش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اس لیے قابیل حیران تھا۔ پروردگار نے مہربانی فرما کر ایک کنویں کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کنویں تھے، ایک نے دوسرے کو مار کر زمین کو ریت کر گڑھا بنایا، پھر اس میں مردہ کو رکھا اور مٹی ڈال دی اور اس کا نعش چھپا دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کنواں جو کڑیدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ قابیل بولا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کنویں جیسا ہوتا کہ چھپا لیتا میں لاش اپنے بھائی کی، بس ہو گیا پچھتانے والوں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بحیثیت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود بے بس اور ضعیف کے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتا تو وہاں دعا منظور ہوتی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام باقی فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام موت کا فرشتہ دیکھ کر ڈر گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہونے لگیں تو آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے خوشبو مرکب کی، جنت کی بیڑیوں سے پتے لائے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور بحیثیت کا کفن پہنایا، کیونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی۔ وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھیں، منا کی مسجد خیف میں دفن کیے اور آپ کی قبر مبارک بغلی بنائی تھی اور قبلہ کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا تھا، اور آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوہان اونٹ کی شکل پر بنائی تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر مبارک جدہ میں اور آدم علیہ السلام کی قبر منا کی مسجد خیف میں ہے۔ اور یہ تھا قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔